بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسے ہوتی تھی، یعنی کہ آپ سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتا تو پھر آپ خشک کھجور سے یعنی کہ سوکھی کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتی تو پھر آپ چند چلو پانی پی کر افطاری کرتے تھے، یعنی کہ تھوڑے سے پانی کو پی کر آپ افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے کہ پھل فروٹس، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ کرنا یعنی افطار کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں، تازہ کھجور سے افطاری کرنا یہ متعصب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے یعنی جوارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر ان کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑے کو کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں، ایسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا، اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت میں بکری کی سحری کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ بہر مہربانی کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا یا نہیں، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہ ہوتی۔ اب ناظرین، آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو تو آپ کو بے حد پسند تھا۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچی پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، اگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، یعنی کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں ان کو تناول فرما لیتے تھے، مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھیں، ان کو آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملے تو پھر آپ خشک کھجور سے افطاری کرتے تھے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملتا تو پھر آپ پانی سے افطاری کرتے تھے۔ کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو عجوا کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ کھاتے تھے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی فائدہ مند پھل تھا۔ نمبر 3، انار۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا انجیر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے، ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ ناظرین، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ ناظرین، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالی تو کبھی پانی کے ساتھ ملا کر پیتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہوں میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوربے والے گوشت کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی شوربے والا اور بھونے والے گوشت کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ بکرا اور بکری، دنبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ ناظرین، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوار کی روٹی بہت پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کا کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حلال اور پوشیدہ رزق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔